حکومتی کارکردگی 2025-26 اس متعلق آپ کو آگے چل کر بتائیں گے. تاہم بڑی خبر آپ کو یہاں پر دیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج رات پھر سے ایران پر حملے کرنے کا اعلان. سوشل میڈیا پیغام میں کہا آج رات زبردست حملے کریں گے. امریکہ ایران کو بہت سخت نشانہ بنائے گا. ایران کی بحریہ، فضائیہ، ریڈار، فضائی دفاعی نظام اور عسکری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا مستقبل قریب میں امریکہ ایرانی جزیرے خارق اور دیگر توانائی تنصیبات کا کنٹرول سنبھالے گا. اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا برا حال کر دیں گے. ایرانی تیلو گیس مارکیٹوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا. وینزویلا میں بھی اسی طرز پر کام کیا اور اس کے نتائج دونوں ممالک کے لیے مثبت رہے. ایران کا امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار. سینئر ایرانی قیادت نے صدر ٹرمپ کو کھری کھری سنا دی. پاسداران انقلاب کے کمانڈر محسن رضائی کہتے ہیں غیر متوازن امریکی صدر سمجھتا ہے وہ بمباری کے ذریعے خود پیدا کی گئی دلدل سے نکل سکتا ہے، لیکن ایرانی مسائل اسے مزید گہرائی میں دھکیل دیں گے. واشنگٹن کے پاس اب صرف دو راستے ہیں، یا تو ایران کی شرائط قبول کرے یا پھر دنیا میں اپنی باقی ماندہ ساکھ بھی کھو دے. نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا امریکہ کی نئی کارروائیاں جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے مترادف ہیں. امریکہ سینٹ کام کی جانب سے حملوں کو جائز قرار نہیں دے سکتی. ایران کی مسلح افواج عوام کی حمایت اور قومی عزم کے سہارے ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کریں گے. ایک اور خبر آپ کو دیں. پاکستان کا ایک اور ایل این جی ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزر گیا. قطر سے آنے والا ایل این جی کارگو متوقع طور پر کل پورٹ قاسم بندرگاہ پر پہنچے گا، جس سے جنگ کے بعد قطر سے پہنچنے والے جہازوں کی تعداد 4 ہو جائے گی. پاکستان نے اعلیٰ سطح پر مذاکرات کے ذریعے ایران سے جہاز گزارنے کی اجازت حاصل کی. ایران کی رہنمائی میں جہاز مقام ظاہر کرنے والے آلات بند کر کے آبنائے ہرمز سے گزرا اور دیگر جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب رہے. پاکستانی جہاز 22 مئی کو لبنان سے ایل این جی کارگو لے کر روانہ ہوا تھا. جہاز کو آخری مرتبہ 1 جون کو آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں دیکھا گیا. بعد ازاں یہ 10 جون کو دوبارہ جہازوں کی ٹریکنگ کے ریکارڈ میں ظاہر ہوا. فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے مجموعی طور پر 12 ایل این جی ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب رہے، جن میں 4 پاکستانی جہاز بھی شامل ہیں. معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے اوپر جاتی. پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے اوپر چلا گیا. فیکس اوسط سالانہ آمدن $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ مونسون بارشوں، امریکی ٹیرف اور مشرق وسطیٰ بحران سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، تاہم معاشی کارکردگی اچھی رہی. جولائی تا مئی اوسطاً مہنگائی کی شرح 6.7% ریکارڈ کی گئی. پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ ہوئی. جولائی تا مارچ کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین مثبت رہا. زرعی شعبے کی شرح نمو 2.89% رہی. ڈیری اور لائف سٹاک کا زرعی معیشت میں 60% حصہ ہے. سیمنٹ سیکٹر میں 10% اور فرٹیلائزر سیکٹر کی گروتھ 17% رہی. پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ ہوئی. جولائی تا مارچ کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین سے مثبت رہا. فوڈ اور ٹیکسٹائل میں 16 شعبوں میں مثبت رجحان رہا. مالی نظم و ضبط کی وجہ سے مالیاتی خسارے میں نمایاں کمی ہوئی. جولائی تا مارچ پرائمری سرپلس جی ٹی پی کا 3.2% ریکارڈ کیا گیا. ملک کا مجموعی قرضہ جی ٹی پی کے مقابلے میں کم ہو کر 68.5% پر آ گیا. گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں، وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26. ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم $452.1 ارب تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی. تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. ڈیری اینڈ لائف سٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں، یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے.
इसी मुतालिक मजीद आपको बताएं, कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 में एक साल के दौरान टैक्सों की मद में 2353 अरब रुपए की टैक्स छूट का इंकशाफ हुआ है। सर्वे के मुताबिक सेल्स टैक्स की मद में 1274 अरब रुपए की छूट दी गई, इनकम टैक्स की मद में 580 अरब रुपए की छूट दी गई, कस्टम ड्यूटी की मद में 499 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई, 6 शेड्यूल की मुकामी सप्लाई पर 306 अरब सेल्स टैक्स छूट दी गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 6 शेड्यूल के तहत दरामद की मद में 261 अरब रुपए की सेल्स टैक्स की छूट दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मजीद बताइएगा। देखिए, कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 में इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों को मजमूई तौर पर 2 खरब 35 अरब 30 करोड़ रुपए के जो टैक्स छूट है और जो रियायत हैं वो फराम की गई हैं। और इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सेल टैक्स की मद में 1 खरब 27 अरब 40 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा छूट दी गई, जबकि इनकम टैक्स में 58 अरब और कस्टम्स ड्यूटी में 49 अरब 90 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सेल टैक्स एक्ट के जो 6 शेड्यूल है उसके तहत मुकामी सप्लाई पर 30 अरब 60 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स की छूट दी गई है, जबकि दरामदात पर 26 अरब 10 करोड़ रुपए की रियायत फराम की गई है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ऑटोमोबाइल और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के अलावा सी पैक के जो मंसूबे हैं जी, तफसीलन आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, आजाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबिका रियायतें वापस लेने का फैसला कर लिया है। हुकूमत आजाद कश्मीर का 177 FIR से दोबारा बहाल करने का फैसला 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे के तहत मामूलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल होना थे। सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद खत्म किए गए मुकदमा दोबारा बहाल कर दिए गए। हुकूमत के एहतजाजी सरगर्मियों पर सख्त मौक़िफ़, साबिका रियायतें वापस ले ली गई।